اچھا سر، وہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف کا ذکر کیا اور اکثر آپ اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے استاد کے پاس آتے ہیں تو کیا وہاں پہ بھی ہمیں ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف کا سلسلہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں اکثر اس پہ غور کرتا رہتا ہوں کہ سمپیتھیٹک کنسیڈریشن میں اور ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف میں کیا فرق ہے. مگر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے آغاز کیا اس دوستی کا یا اس تعلق کا جو آپ کو استاد سے تھا، اس سے پہلے آپ کریٹیکل تھے، اور کوئی چیز ایسی نہیں اس میں حائل ہوئی جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ یو ہیو ٹو تھنک دس وے. بلکہ انیشیل پیریڈ جو اسکیپٹسزم کا یا آپ کی اپنی انٹیلیجنس کے معیار سے گزرا، آپ نے استاد کو صرف پاس کیا ہے کہ ہی از بیٹر، ہی کوڈ بی رائٹ اینڈ آئی تھنک وی کین ایگری ود ہم. یہ ہے اس میں ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف. لیکن پروفیسر جب آپ بات کرتے ہیں جادوگروں کی، جی اس میں بھی جادوگر وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں پہلی دفعہ تو اس وقت ہم کریٹیکل تھوڑا سا ہوتے ہیں، پھر آخرکار وہ جی نہیں، وہ بلکہ جادوگروں کا کلاس اور کلام یہ اس طرح کا ہے کہ on a certain fixed institutions they force your attention with their claims. اگر آپ ان کے کلیمز مان لیں تو آپ کی سسپینشن ہو جاتی ہے، مگر اگر آپ ان کو کوشچن کرو، باہر آؤ، سوچو یہ بندہ سچ تھا، غلط تھا، صحیح تھا، تو پھر آپ کی ججمنٹ آپ کے ساتھ سلامت رہتی ہے. جادوگروں کے پاس کوئی اس لیے نہیں جاتا، زیادہ خواتین ان کی اسیر ہوتی ہیں کیونکہ وہ خواتین کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو یقین کرنے کے لیے پہلے سے مری جا رہی ہوتی ہیں. اس لیے جو ہی وہ بات سنتی ہیں وہ ایک دم کنفرم کرتے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے بالکل صحیح کیا، ایکچولی وہ جو تھا نا سسپینشن. اب یہاں فرض کرو ایک خاتون آ کے مجھے کہتی ہے کہ میری بھابھی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو مجھے فوراً پتا ہوتا ہے کہ یہ اپنی بھابھی کو کسی ایسے کرائم میں انوالو کرنا چاہتی ہے جو سچ نہیں ہے. سو اگر میں کہوں نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ باہر جا کے کہے گی اس استاد کے پاس علم شلم کوئی نہیں ہے. وہ آگے کسی جادوگر کے پاس جائے گی، وہ اس کی ویکنس جانتا ہوتا. اور دوسری بات ہے کہ ان کے پاس پورے کے پورے سسٹمز ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ سسٹمز ہوتے ہیں. یہ وہاں تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں. سم ٹائمز انفارمیشن از سو شاکنگ دیٹ پیپل ڈو سسپینڈ دیئر ڈسبلیف. عقل کے معاملے میں یہ کام نہیں آتا. لیکن جو آپ کے جس طرح آپ نے کہا کلیمز کی بات ہے، تو جو ہم نے دیکھا ہے آپ کو، وہ بھی جب ہم مختلف لوگوں سے آپ کی انٹریکشنز دیکھتے ہیں، ان کی سو کالڈ MRIs دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک کائنڈ آف ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف ہی ہو جاتا ہے نا. وہ عامل سے اگر اس قسم کے علوم کچھ اور لوگوں کے پاس ہوتے جو غلطی سے میں ایکسرسائز کرتا ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یقین علم کی عمومی نوعیت کا ضرور خیال ہوتا، مگر چونکہ ہے نہیں کوئی تو اس لیے مجبوری ہے آپ کی. اچھا، پھر یہی بات ہے، یہیں سے پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ جو علم ہے وہ تو خصوص سے عموم کی طرف جانا چاہیے. یہ جو علم ہے ویسا آپ کے پاس، یہ کیوں رک گیا ہے؟ اور پھر 1000 سال 12 اہلیت اور اسٹیبلٹی کی بات ہے. مطلب یہ استاد پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. ایک تو سب سے پہلے یہ اللہ کی ذات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وائی وڈ ہی گیو سچ این انسائٹ ٹو اے پرسن just for his own sake, or just to guide people, or to take advantages of them. اگر چونکہ نیات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور قرآن عظیم میں اس نے کہا کہ میں خوب اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ علم کہاں رکھتا ہوں. اسی لیے جب اس نے پیغمبروں کو علم دیا تو ہمیں پتا تھا کہ پیغمبری شیئر نہیں ہو سکتی. اب اس کے لوور لیول پہ جب آپ آتے ہو تو جو صلاحیت کسی بندے کو خدا خصوصی، آپ قائد اعظم کو دیکھ لو، جب اس نے اسے منصب دینا چاہا تو ایک خصوصی مزاج، موڈ اور علم دیا. اس کے برعکس اتنے علماء اس بڑے صغیر میں بڑے بڑے پائے کے موجود تھے، مگر نیات کے ٹیبل پہ وہ سارے کے سارے لوکل نکلے اور پرسنل نکلے، اور ان میں کوئی خاصیت اللہ نے نہ دیکھی. مگر اس ایک بندے میں اللہ نے صلاحیت پوری قوم کو لیڈ کرنے لازم نہیں تھا، ان کو فروخت سے بچائے رکھنا بڑا لازم تھا. کہ کیا اتنی بڑی کاز کو کوئی بندہ سنبھال سکتا ہے؟
کیا اتنے بڑی کاز کو کوئی بٹرے تو نہیں کرے گا؟ مگر جب لارڈ ویول نے اس کو آفر کی لیفٹیننٹ گورنر بننے کی اور قائد اعظم ہیٹ اٹھا کے نکلا، تو پھر آپ کو کہ خدا کی اس پہچان کا خاص خیال آتا ہے کہ جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ مائی لارڈ آئی ایم ناٹ کم ہیئر ٹو سیل مائی نیشن، تو جب وہ دروازے تک پہنچا تو لارڈ ویول نے کہا بائی گاڈ ہی واز اے ویری اسٹبرن مین۔ آپ دیکھو کہ اسٹبرن مین تو وہ نہیں تھا، وہ تو ویل کمیٹڈ انبائبل پرسن تھا، جس کو اتنی بڑی گورنر، یعنی آپ اچھی طرح جانتے ہو کتنا بڑا عہدہ تھا وہ، کہ سب سے بڑا عہدہ یعنی انڈیا میں لیفٹیننٹ گورنر کا تھا، گورنر کا لیفٹیننٹ گورنر۔ تو جو شخص اس کو ٹھکراتا ہے ایک ایسے کام کے لیے جسے خدا نے اسے چنا، تو داد دینی پڑتی ہے اللہ کی کہ اس نے صحیح بندے کو صحیح کام کے لیے، اسی لیے ہم آزاد بیٹھے۔ تو پھر سر یہ علم ہے، یہ نظر ہے، یہ عطا ہے، اگر یہ علم ہے تو پھر تو علم تو پھیلنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا تو سب کچھ ہے، تھوڑا تھوڑا تو پھیلے گا۔ سر آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے انسان کو بیمار نفسہ کی طور پر کر سکتا ہے، تو کیا ایک پری کوشچن ہے کہ جن بھی یہ کام کرتے ہیں؟ شیطان جنات میں سے نا، وکان من الجن، تو اس کی ساری قوم، اس کے بھی اسپیشلسٹ موجود ہیں اور بڑے ٹاپ کلاس اسپیشلسٹ ہیں وہ، اور دیکھنا یہ سارا وہم اور وسوسے اور سراب کا کام، بلکہ ایک کام وہ ہے جنہیں ہم بڑی خوشی سے کرتے ہیں مگر وہ اصل میں شیطانی کام ہوتا ہے، جیسے لمبی امیدیں، دل کا امانیہم، ہم اپنے خواب لمبے لے جاتے ہیں، آرزویں لمبی کر لیتے ہیں، ہم اپنی عمر تمام کر لیتے ہیں ایک ایسے کام کے لیے جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ تو نیچرلی یہ کام شیطانی کے ہیں۔ باقی جن کو فرض کرو آپ ایک دیکھو نا، آپ اینستھیسسٹ ہو، ایک بندہ بھی ہوش کر دیا آپ نے، اس وقت کتنی پناہ میں ہوتا ہے وہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو سویا ہوا ہے وہ حساب سے فارغ ہے۔ سر وہ پیشنٹ جو سائیکیٹرک نفسیاتی مریض ہیں، ان کو اگر جن کے تصرف میں سمجھا جائے تو علاج نہیں ہو سکتا، اور علاج کیا جائے تو کہاں اسٹاپ کریں اور پھر جن کس کا؟ یہ دیکھو آپ نے بالکل معقول بات کی ہے، مگر آپ دیکھو علاج کا، علاج وہی ہے جو پرانے زمانے میں ہوتا ہے، علاج نیا نہیں ہے۔ جب آپ سنتھیٹک گیس ہسٹیریا میں چڑھاتے ہو تو اتنا سخت ضرب پہنچتی کہ اتنے ایک پیر جو بیٹھا ہوا جوتے مار رہا ہوتا ہے وہ بھی سروائیول کو آواز دے رہا ہوتا ہے۔ جب آپ سنتھیٹک گیس چڑھاتے ہو ناک میں تو وہ بھی سروائیول کی وجہ سے پکارتے نہیں جن میں کچھ نہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سروائیول واپس آئے، کہ زندگی سروائیول میں ہوتی ہے۔ Even the psychiatrists who are, curing people after many such things, they are not probably the philosophers of this idea. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں، مگر ٹھیک دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک کہ ہم ان کی سیریز آف تھاٹس کو بیچ میں بریک کر دیتے ہیں، الیکٹرک شاک سے، نیند سے ہم کسی بھی ذہنی مریض کا ایک سیکوینس توڑ دیتے ہیں تاکہ کچھ عرصے کے لیے اس کا دماغ امن پائے۔ جب وہ اٹھتا ہے پھر وہی سیریز شروع ہوتی ہے، مگر جب بار بار سوتا ہے تو وہ سیریز کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر وقت پر کوئی ایسا مریض جسے آپ ذہنی مریض کہتے ہو، اگر وقت پر سو جائے تو کبھی مریض ہی نہیں ہوتا۔ ہائپر ٹینشن کا مریض اگر وقت پہ سو جائے تو کبھی مریض نہیں ہوتا، مگر چونکہ اس کی رات کی نیند اڑ جائے، اور دو قسم کی سلیپ لیس، انسومنیا جو ہے، الزائمر آج کی بلا ہے کہ کھوئے ہوئے دماغ ہیں، وہ سارے کا سارا وائرس ان کے دماغوں کو لگتا ہے، مگر جو ڈسک آپ ڈال رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی وائرس ادا ہوتی ہے، جو ڈسک اس دماغ کو صاف کرنے کے لیے ڈال وہ بھی وائرس ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ پہلے ڈسک کو وائرس سے صاف کرو پھر مریض ٹھیک ہوگا۔ بس سویا رہے کرو اور کیا، ہم بھی یہی چانس لیتے ہیں جتنی نیند آ جائے اچھی ہے۔